حافظ ابن کثیر بہت عقیدے والے ہیں. اسی طرح یہ روایت بھی میں نے زندگی میں پہلی بار شیخ الحدیث صاحب اور مفتی صاحب تفسیر ابن کثیر میں پڑھی، پھر میں نے اصل کتاب نکالی. وہ بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیث جو کثرت کے ساتھ آئی ہے. جب آقا لوگوں کی تو آپ جوش میں آ کے فرمانے لگے سلونی اما شئتم، آج پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، سلونی اما شئتم. تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا پھر آج دریائے علم جوش میں ہے. تو لوگ اس کو کہتے تھے یہ حرام زادہ ہے، یعنی یہ حلالی نہیں ہے، لوگ اس کو تانا دیتے. تو اس نے کہا میں اپنا مسئلہ ہی حل کرا لوں. اس نے پوچھا بھئی یا رسول اللہ من ابھی بتائیں میرا باپ کون ہے، اصل میں کس کا نطفہ ہوں؟ فرمایا ابو کا حذافہ، تم حذافہ کے بیٹے ہو. ایک اور شخص کھڑا ہوا، حضور پوچھتے تھے سلونی اما شئتم، آج پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے. ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم، اس کے بیٹے ہو. ایک کھڑا ہوا اور شخص، یا رسول اللہ بتا دیں میرا ٹھکانہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ دوزخ جنت. فرمایا مقعدک فی النار، تیرا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. منافق ہوگا نا کوئی. معروف حدیث ہے جو بخاری مسلم میں آئی ہے. اس پر بعض اہل علم یہ بحث کرتے ہیں اور یہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے انہیں یہ مغالطہ ہو جاتا ہے، وہ دور کر دوں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلونی اما شئتم سے مراد یہ تھا کہ احکام شریعت کے بارے میں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. یہ حضور کے علم کی جو وسعت ہے اور اللہ پاک نے جو وسیع علم عطا کر کے بھیجا ہے وہ احکام شریعت کا ہے، علم آخرت ہے، علم شریعت ہے، علم احکام ہے. یہ ایک اختراع ہے، من گھڑت تصور ہے جو حدیث میں نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ حدیث پر الزام ہے. اس لیے کہ آگے دیکھیں کہ صحابہ نے سوال کیا کیے ہیں. اگر تو سوال کیے ہیں، شریعت کے مسئلے پوچھے ہیں، تو پھر تو یہ بات درست لگتی ہے. وہ تو پوچھ رہے ہیں کہ میں نطفہ کس کا ہوں، کوئی پوچھ رہا ہے میرا اصل باپ کون ہے، کوئی پوچھ رہا ہے مرنے کے بعد ٹھکانہ کیا ہوگا. یہ احکام شریعت پوچھے جا رہے ہیں. اگر آقا علیہ السلام کا فرمانا سلونی اما شئتم احکام شریعت سے متعلق ہوتا تو آپ اس کو وہیں روک دیتے. مجھے کیا پتا کہ تمہاری ماں نے تمہیں حرام طریقے سے لیا یا حلال طریقے سے، یہ تو علم غیب کی بات ہے، مجھے کیا پتا. دوسرے کو بھی کہہ دیتے یہ تو غیب کا مسئلہ ہے، مجھے کیا پتا. مرنے کے بعد تم کیا پتا کہ موت سے پہلے تم مومن ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ یا کیا رہو، مجھے کیا پتا. یہ تینوں سوال امور غیب سے متعلق تھے. آقا علیہ السلام انٹرٹین ہی نہ کرتے، رد کر دیتے. تینوں انٹرٹین کیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب فرما رہے تھے سلونی اما شئتم، وہ احکام شریعت کے لیے نہیں تھا، وہ مراد یہ تھی کہ ازل سے ابد تک جو سوال کرنا چاہو اور آج جو پوچھنا چاہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں.